قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت مہدی کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے اور ہر ناکامی کے بعد کامیابی ہے۔ اسی طرح جب قیامت کے نزدیک زمانے میں فتنے اپنے عروج پر پہنچیں گے اور امت مسلمہ بدحال ہوگی، احادیث ہمیں ایسے وقت میں حضرت مہدی کی آمد کے بارے میں نوید سناتی ہیں۔ حضرت مہدی کے سلسلے میں تحقیق کرنے والوں نے اس بارے میں سیر حاصل تحقیق کی ہے۔ حضرت مہدی کے والدین کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، البتہ بعض حضرات نے ان کی والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث کے مطابق سعید بن مسیب سے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہدی میری نسل سے فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے۔ مہدی بمعنی ہدایت یافتہ۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا عظیم قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے خلاف عظیم جہاد کا اعلان کر دے گی۔ نواسۂ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے اور صرف مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے آخر زمانے میں جب امت کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرماتا ہے۔ محققین کی تحقیق کے مطابق اور احادیث و روایات کی روشنی میں صورتحال کچھ اس طرح ہوگی کہ 7 علماء جو دنیا کے مختلف حصوں سے، اور زیادہ ممکن یہ ہے کہ وہ علماء پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، سوڈان وغیرہ سے ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ پر ملا کر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت لے رکھی ہوگی، اور یہ سب مل کر سرگرمی سے اس شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتفاق ہوگا، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، کفار کی سازشیں دم توڑ دیں گی اور اسلام کا دور دورہ ہو جائے گا۔ یہ تمام حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائیں گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے، آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ حضرت مہدی ان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے مکہ سے چھپ کر مدینہ چلے جائیں گے۔ حضرت مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے بچ کر پھر سے مکہ چلے جائیں گے۔ یہ علماء کرام جو انتہائی اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں ہوں گے پھر سے آپ کی تلاش میں حرم پہنچ جائیں گے۔ حضرت مہدی کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبہ کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء بھی آپ کو امت کی حالت بیان کریں گے اور درخواست کریں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو امت کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آؤ پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مہدی جہاد کی سنت کو پھر سے زندہ کریں گے۔ مہدی اپنے ظہور سے قبل اپنے مقام سے نہ آشنا ہوں گے، ان کی صلاحیتیں خود ان پر مخفی یعنی چھپی ہوئی ہوں گی، وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ حضرت مہدی جہادی منصب کے ساتھ ساتھ روحانی منصب پر بھی فائز ہوں گے۔ جب حضرت مہدی کی یورپی عیسائیوں سے جنگ ہوگی تب یہ تمام لوگ یورپ کے دروازے قسطنطنیہ یعنی استنبول جو ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع ہے گزر کر شام کی زرزمین پر آئے ہوں گے اور مطالبہ کریں گے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہمارا مذہب چھوڑ کر تمہارا مذہب اپنا چکے ہیں اور تمہارے ساتھ مل کر ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن اس وقت کمال کی صورتحال انسانی آنکھ کے سامنے ہوگی۔ کفار کی عظیم فوج کے مقابلے میں جنگ بدر کی طرح مسلمانوں کی قلیل سی جماعت کے مجاہدین
ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان 9 مسلمین کو کفار کے حوالے کرنے سے انکار کر دیں گے۔ مستدرک حاکم کی حدیث کے مطابق جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گھسیٹ کر کیوں نہ جانا پڑے۔ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔ خراسان پرانے وقت میں افغانستان اور پاکستان کے قبائلی اور شمالی علاقہ جات کے حصوں پر مشتمل علاقہ تھا۔ اس وقت کون سی جماعت دنیا کی کسی بھی طاقت کا سامنا ہونے سے نہیں ڈرتی اور کس جماعت کا ایمان فولادی ہے، شاید اس حقیقت کو زبان سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس علاقے کے لوگ دنیا کے پسماندہ ترین لوگ ہیں، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ یہی لوگ اپنے پختہ ایمان کی بدولت حضرت مہدی کا لشکر ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کچھ صحابہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے ان سے اس لشکر کے بارے میں سوال کیا جس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا دور خلافت تھا۔ ام المومنین نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ لوگ زمین کے بنجر ہموار حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، جو مجبور ان کے ساتھ شامل ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا، اسے بھی ان کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت مہدی کے ظہور کے بارے میں کچھ علامات بھی محققین نے واضح کی ہیں، لیکن چونکہ یہ احادیث پر مبنی نہیں ہیں اس لیے ہم ان پر یقین نہیں کر سکتے۔ کچھ علامات قیامت کی طرح حضرت مہدی کے ظہور کی علامت کو بھی مبہم رکھا گیا ہے، تاہم اس حدیث میں ایک واضح علامت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ سپر پاورز کے اشارے پر عالمی میڈیا ایک مجاہد کو بڑی آسانی سے دہشت گرد قرار دے دیتا ہے اور پوری دنیا اس بات کو فوراً قبول بھی کر لیتی ہے۔ صورتحال اس طرح ہوگی کہ حضرت مہدی کو عالمی میڈیا دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف نفرت پیدا کرے گا اور پھر افواج ان پر حملے کے لیے روانہ ہوں گی، اور جب مدینہ کے قریب ایک چٹیل میدان میں پہنچیں گی تب ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس واقعے سے کفار کی تمام محنت پر پانی پھر جائے گا۔ یہ حضرت مہدی کے ظہور کی سب سے بڑی اور مصدقہ علامت ہوگی۔ جو لوگ حضرت مہدی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے، اللہ اس واقعے سے ان کے تمام ابہام صاف فرما دے گا اور سب لوگ یہ جان لیں گے کہ بیت اللہ میں پناہ لینے والا اور کوئی نہیں، حضرت مہدی ہیں۔ حضرت مہدی کے ظہور کے ساتھ ہی بہت سے محاذ گرم ہو جائیں گے، چونکہ یہ حق و باطل کا آخری معرکے کا آغاز ہوگا، لہٰذا یہ ایک جنگ بہت سے محاذ کھول دے گی۔ یہ جنگ حضرت مہدی کے علاقے تک ہی محدود نہ ہوگی بلکہ بیک وقت کئی محاذوں پر چل رہی ہوگی، جن میں ممکنہ طور پر فلسطین، عراق جسے دریائے فرات کا محاذ بھی کہا جا سکتا ہے کے علاوہ ہندوستان کے بڑے بڑے محاذ شامل ہوں گے۔ البتہ ان تمام محاذوں کی مرکزی کمانڈ دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر حضرت مہدی کے ہاتھ میں ہوگی اور ہر محاذ کے کمانڈر سے حضرت مہدی کا رابطہ ہوگا۔ الغوطہ شام کے دارالحکومت دمشق سے مشرق کی جانب تقریباً 8.5 کلومیٹر پر ہے۔ یہاں کا موسم گرم اور خشک ہے، یہاں پانی اور درخت وافر مقدار میں موجود ہیں۔ قوی امکان ہے کہ اس جماعت کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق بکر بن مسیب سے روایت ہے کہ ہم اس بات سے ڈرتے کہ ہمارے نبی کے بعد کچھ حادثات پیش آئیں، لہٰذا ہم نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، میری امت میں مہدی ہیں جو نکلیں گے اور 5، 7 یا 9 سال تک زندہ رہیں گے۔ ہم نے عرض کیا، ان گنتیوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، سال۔ آپ نے فرمایا، پھر ان کے پاس ایک آدمی آئے گا اور کہے گا، مہدی مجھے دیجئے، مجھے دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اس آدمی کے کپڑے میں دینار و درہم اتنا رکھ دیں گے کہ وہ اٹھا نہ سکے گا۔ دنیا کفر کے اس فتنہ خیز غلبے کا توڑ حضرت مہدی کی بے لوث قیادت تلے آ کر جمع ہوئے مسلمان کریں گے۔ اللہ ان کے دلوں کو خالص کر دے گا، جس کی وجہ سے ان سب کی سوچ ہی نہیں، انداز فکر اور طرز عمل بھی ایک سا ہوگا۔ وہ باہمی اختلاف اور امیر کی نافرمانی کی نحوست سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ جینے مرنے میں حضرت مہدی کی کامل اطاعت کریں گے اور موت کو سامنے دیکھ کر بھی منہ نہیں موڑیں گے۔ ان کی قیادت میں پختہ ایمان کے مسلمان جو تمام روئے زمین سے ان کے جھنڈے تلے آ کر جمع ہوں گے، ان پر ویسا ہی اعتماد کریں گے جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اس دور کے مسلمانوں نے کیا تھا، جب پورے یورپ کے متحد صلیبی افواج کے مقابلے میں سلطان کی اپنی فوج مصر و شام کی فوج کچھ اتنی زیادہ نہ تھی۔ البتہ مختلف علاقوں سے اور مختلف قبائل سے آئے ہوئے مجاہدین کو دیکھتے کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ایک جانب سے دوسری جانب یوں چکر لگا رہے ہیں جیسے اکلوتے بچے کی ماں اس کی تلاش میں پریشان پھرتی ہے۔ صحیح مسلم کے مطابق جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ 1/3 لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہ فرمائے گا۔ 1/3 لشکر شہید ہو جائے گا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل الشہداء ہوں گے۔
ایک تہائی لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکیں گے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں آنے والے وقت پر مکمل نظر رکھتے ہوئے اپنی اور اپنے پیاروں کی ذہن سازی کی طرف توجہ دینا نہایت ضروری ہے، تاکہ آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے بحیثیت ایک مسلمان تیار رہیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ مفید معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قرآن کہانی۔